السلام علیکم ناظرین، کرنٹ ایشوز میں خوش آمدید۔ میری دعا ہے کہ آپ یہاں بھی رہیں، خوش رہیں۔ تو ناظرین، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا ہے، جو کہ ایک بہترین خطاب تھا، لیکن میری نظر میں وزیر اعظم صاحب نے ملکی مسائل پر جنرل اسمبلی میں جو باتیں کیں وہ غیر ممالک میں، وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی، ان میں یا ان کے لوگوں کو جب انہوں نے سنا تو میرے خیال کے مطابق انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک نالائق ترین قوم ہے جو اپنے مسائل بھی خود حل نہیں کر سکتی، اور ہر وقت ہماری نظر ہر دنیا کے فورم پر جا کر فنڈز کے حصول کی طرف رہتی ہے، جبکہ ہم اپنے ملک میں نہ تو کوئی کام کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی اپنے اعلیٰ ترین جو اخراجات ہوتے ہیں ان لوگوں پر، ان کو کم کرنے کا ہم سوچتے ہیں۔ تو جناب، سب سے پہلے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا جی ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں، ہمیں خوراک کی کمی کا سامنا ہے، تو اس کا کوئی مشکل حل نہیں۔ اگر یہ حل میری سمجھ میں ہے تو حکومت میں تو بہت ہی اعلیٰ پائے کے دماغوں کے والے لوگ بیٹھے ہیں اور بہت بڑے بڑے اور قابل انجینئر بیٹھے ہیں جن کی نظر سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری نظر ہر وقت گورنمنٹ کے خزانے سے پیسے نکلوانے پر لگی رہتی ہے کہ یہ ہم کیسے نکلوائیں۔ تو جناب اعلیٰ، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے جو دریا ہیں، سیلاب انہی میں آتا ہے نا، تو آپ اپنے دریاؤں کے کنارے مٹی کے بند ہی مضبوط بنا لیں، پکے بعد میں بناتے رہیں۔ اپنے دریاؤں سے ہی مٹی نکال کے ان کے بند بنائیں۔ آپ کے پاس گورنمنٹ کا بے شمار محکمہ اریگیشن کا عملہ موجود ہے، بے شمار مشینری موجود ہے۔ آپ اگر یہ خود کام کریں تو وہ کام ٹھیکیدار بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ مشینری آپ کی ہے، ہر صوبہ اپنے ایریا میں دریا کی صفائی کروائے، اس کے کناروں کو مٹی کے بند سے مضبوط کرے جو کہ دریا سے ہی نکالی جائے۔ اس طرح دریا بھی گہرا ہو جائے گا اور مٹی کا بند بھی بن جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ کنٹریکٹر کو وہ کنٹریکٹ دیں اور وہ مٹی باہر سے لے کے آئے۔ تو اس طرح سرکاری ملازمین جو آپ نے دفتروں میں بٹھائے ہوئے ہیں، جو کوئی کام نہیں کرتے اور مفت کی تنخواہ لے رہے ہیں، مشینری بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو ان لوگوں کو آپ کام پر سارا سال کیوں نہیں لگاتے؟ کہ آپ کو کیا پتہ نہیں کہ اگلے سال پھر سیلاب آئے گا؟ آپ اگلے سال کی کچھ تیاری تو کریں۔ محکمہ اریگیشن اربوں روپے نہروں کو پختہ کرنے پر لگا رہا ہے، تو نہروں کو پختہ کرنا کون سی ایمرجنسی ہے؟ ان کے کنارے مٹی سے بھی مضبوط کیے جا سکتے ہیں، پختہ کرنے کا کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے دریاؤں پر توجہ دیں، جن کی وجہ سے آپ کا ہر سال اربوں خربوں روپے کا سڑکوں کے ٹوٹنے کا نقصان ہوتا ہے، اربوں خربوں روپے کی ذمہ داروں کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں، اربوں خربوں روپے کے ان کے گھر، ان کا سامان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو جناب اعلیٰ، اس سارے نقصان کا آپ اندازہ کریں، اس کا ایسٹیمیٹ لگائیں ہر سال، اور آپ دیکھیں کہ دریاؤں کے کنارے مٹی سے پختہ کرنے کا کتنا خرچہ آتا ہے جو یہ نقصان ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں۔
تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کیا یہاں پہ ڈالرز لگیں گے؟ یہ ہر صوبہ اپنی حدود میں کرے، محکمہ اریگیشن اس کا انتظام سنبھالے، اپنے انجینئرز کو اس کام پر لگائے جو کہ انتہائی قابل لوگ ہیں، وہ آپ کو یہ کام کر کے دکھا دیں گے۔ آپ پتہ نہیں کون سے ملکوں سے امداد مانگ رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جب ہر صوبہ اپنے ایریے میں کام کرے گا تو ہر صوبہ اپنے اخراجات استعمال کرے گا، اور یہ اخراجات کہاں سے آئیں گے یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ بھی میں کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ لوگ فی الحال 2 سال کے لیے اپنے لوگوں سے مدد لیں، ان لوگوں سے مدد لیں جو غریب لوگ ہیں، جو آپ کے سرکاری ملازمین کو مہینہ دیتے ہیں، وہی مہینہ ان کا بند کروائیں اور وہی گورنمنٹ اپنے خزانے میں ڈالے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ سبزی فروش اور پھل فروش سڑکوں پر بیٹھے ہیں اور بے شمار پیسہ جو ہے وہ کارپوریشن کا لینڈ انسپیکٹر ان سے وصول کرتا ہے بھتے کی صورت میں۔ تو یہ گورنمنٹ خود کیوں نہیں کلیکٹ کرتی؟ ضلع حکومتیں کیوں نہیں کلیکٹ کرتی؟ صوبائی حکومتیں کیوں نہیں کلیکٹ کرتی؟ اس کے ساتھ ساتھ جو سروس روڈز بنے ہوئے ہیں، وہ دکانیں، شو رومز، فیکٹریاں، یہ تمام لوگ وہ سروس روڈز بند کر کے بیٹھے ہیں اور اپنے استعمال میں لا رہے ہیں۔ وہاں کوئی ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں کوئی ٹریفک نہیں چلتی۔ تو ان لوگوں سے بھی 2 سال کے لیے، جہاں اتنا عرصہ آپ نے نکال دیا ہے، 2 سال کے لیے ان لوگوں سے بھی ٹیکس لیں۔ ایسے ہی جیسے اب نظام چل رہا ہے، اس کو ایسے ہی 2 سال کے لیے چلنے دیں، لیکن ان لوگوں سے ٹیکس لیں۔ وہ ٹیکس لیں جو آپ کا ایک لینڈ انسپیکٹر لے رہا ہے، اس سے زیادہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہوگا کہ یہ عوام کے اوپر بوجھ پڑ گیا، یہ پرانا کام ہے اور یہ وہ آلریڈی دے رہے ہیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو کلیکٹ کریں، وہ اربوں روپے میں آپ کے پاس آئیں گے، وہی اربوں روپے اپنے وسائل جمع کریں اور کام کریں، ان چیزوں پہ لگائیں۔ ہر صوبہ اپنے دریا میں، اپنے ایریا میں دریا کو کنٹرول کرے، اس کے کنارے پختہ کرے، تمام اپنی مشینری، گورنمنٹ کی مشینری جو زنگ آلود ہو رہی ہے، جس کا عملہ دفتروں میں بیٹھ کر تنخواہیں لے رہا ہے، ان کو آپ لوگ سارا سال کام پر کیوں نہیں لگاتے؟ تو یہ، اور ہر سال آپ کے ایس ڈی اوز، آپ کے ایکسینز محکمہ اریگیشن کے، ان کی پٹرول کی ریپیئرنگ کی مدیں دیکھیں، ان کے اخراجات دیکھیں۔ کوئی کہیں نہیں جاتا، اگر کوئی 1 دن جاتا ہے تو 10 دن وہ تو پہلے تو آفس میں نہیں آتا ہے، اور جب پوچھو تو وہ آپ کو جواب یہ ملے گا کہ صاحب سائڈوں پر ہیں۔ کون سی سائڈوں پر؟ کوئی جواب نہیں اس کا، کوئی ثبوت نہیں اس کا۔ تو آپ ان لوگوں کی ذمہ داریاں لگائیں، محکمہ اریگیشن اپنے زونز طے کرے، اپنے زونز کے ایریا میں دریاؤں کو ان کی ڈیوٹی لگائیں مضبوط کرنے کی، سیلاب کو کنٹرول کریں، آپ کا تمام انفراسٹرکچر بچ جائے گا، آپ کی فصلیں بچ جائیں گی، آپ کے دیہاتی بیچارے لوگ، ذمہ دار لوگ، ان کا مال مویشی، ان کے سامان گھروں کے، ان کے گھر بچ جائیں گے، اور وہ آپ ایسٹیمیٹ لگائیں کہ کھربوں روپے کی بچت ہوگی ہر سال۔ فی الحال نہروں کو پختہ کرنے چھوڑ دیں، دریاؤں پر پیسہ لگائیں، دریاؤں کو گہرا کریں اور ان پر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں۔ 15-20 کلومیٹر کے ایریے پر جا کر اس میں ڈیمز بنائیں۔ جیسے جیسے زمین نیچے ہو رہی ہے، کیا انگریز کوئی اسپیشل دماغ بنوا کے آیا تھا جس کو آج سے 200-300 سال 400 سال پہلے پتا تھا کہ زمین کی ڈھلان کس طرف ہے؟
اس نے نہروں کے اوپر جالیں بنائی اس ڈھلان کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہاں سے پانی کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے۔ تو آپ لوگ یہ کام دریاؤں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کب سے پاکستان بنا ہوا ہے، کسی نے اس طرف توجہ کیوں نہیں دی؟ آپ بڑے ڈیمز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ چھوٹے ڈیمز بنائیں، آپ دریاؤں پہ ڈیمز بنائیں، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں، وہاں سے بجلی پیدا کریں، وہاں پہ سمندری نقل و حمل جیسے ہوتی ہے، جیسے دوسرے ممالک میں دریاؤں میں سامان کی ترسیل ہوتی ہے، آپ یہ نظام شروع کریں۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ دوسرا جو مسئلہ ہمارے ملک میں ہے، یہ ان غریب لوگوں سے پیسے اور ٹیکس لینے کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ نگران حکومت کو کام کرنے کا کہا گیا ہے، کسی طرف سے کام کرنے کا کہا گیا ہے، تو نگران حکومت اب کیسے ڈلیور کر رہی ہے؟ ایف آئی اے کیسے چھاپے مار رہی ہے ڈالر مافیا پر، ذخیرہ اندوزوں پر؟ وابڈا کیسے چھاپے مار رہا ہے بجلی چوروں پر؟ مجھے صرف ایک بات بتائی جائے کہ اچانک وابڈا ملازمین کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پہ بجلی چوری ہو رہی ہے؟ ایف آئی اے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، اس جگہ پہ ڈالر مافیاز ہیں، یہاں پہ ڈالر چھپائے گئے ہیں؟ تو جناب اعلیٰ، یہ تمام اداروں کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، اور انہی اداروں کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وابڈا ملازمین کو تمام پتہ ہوتا ہے کہ بجلی چوری کہاں ہو رہی ہے، بلکہ یہ خود کرواتے ہیں۔ ایف آئی اے اور دوسری ایجنسیوں کو تمام پتہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کہاں ہو رہی ہے، ڈالر مافیا کہاں پہ ہے، ملک کو نقصان کہاں سے پہنچایا جا رہا ہے، یہ سب پتہ ہوتا ہے ایف آئی اے کے افسران کو بھی، اور انہی کی نگرانی میں یہ سب کچھ چوریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ اگر چاہیں تو یہ سب کچھ ہر وقت پروسیس میں رک سکتا ہے۔ اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ ذخیرہ اندوزی، یہ ڈالر مافیا، یہ کوئی غیر ملکی لوگ ہیں؟ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ اور آپ یقین کریں، میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ تمام 5 وقت کے نمازی ہیں، تمام کے تمام ہر سال حج کرتے ہیں، تمام کے تمام اس کے بعد سال کے دوران کئی عمرے کرتے ہیں، اور یہاں آ کے یہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، یہ ڈالرز بھی ذخیرہ کرتے ہیں، یہ کرپشن بھی کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں، آپ تمام سرکاری ملازمین، بڑے افسر، چھوٹے افسر، نماز کے اوقات میں ان کے دفاتر میں جائیں، آپ کو یہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 بجے 1 بجے تک یہ دفتروں میں آپ کو چوریاں کرتے بھی نظر آئیں گے۔ تو میری حکومت سے اتنی گزارش ہے کہ اس تمام نظام کو کنٹرول کرنا، اس کو ٹھیک کرنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ موٹر ویز پہ چلے جائیں، آپ کو ہر بندہ، ہر گاڑی اپنی لائن میں چلتے ہوئے نظر آئے گی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے قانون پر عمل درآمد، چلان ہونے کا ڈر اور ڈنڈا۔ یہ ہماری قوم اس طرح سدھرنی ہے۔ آپ لوگ عوام پر مہربانی کریں، اپنی عیاشیاں کم کر لیں، چھوڑیں نہ، چھوڑ تو نہیں آپ سکتے، کم کر لیں، اور عوام کو موٹر وے والی لائنوں کی طرح چلنا سکھائیں، تمام قوم سیدھی ہو جائے گی۔ ورنہ آپ
جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی بڑی بڑی سڑکیں بنا لیں، جتنے مرضی وسائل استعمال کر لیں، یہ قوم لائن میں نہیں سدھرے گی۔ جتنی دیر ان کو خطرہ نہیں ہوگا کہ ہمارا چلان ہو جائے گا، ہمیں جرمانہ پڑے گا، اتنی دیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا مرضی قوم کو پڑھا لیں، جو بھی کر لیں، جب ایک بنیاد ہی خراب ہو چکی ہے تو اس بنیاد کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آپ کو پولیس اور ایمبولینس کی لائن کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنی لائن میں چلنا پڑے گا، آپ کو گاڑیوں کے مررز، شیشے، اشارے، انڈیکیٹرز، لائٹس وغیرہ یہ درست کروانی پڑیں گی اور ان پر عمل کرنا پڑے گا، اور اسی طرح پورے معاشرے کو ایسے ہی ٹھیک کرنا پڑے گا اور اس کا احترام بھی سکھانا پڑے گا۔ آپ جتنی دیر قانون کا احترام نہیں کریں گے، آپ ایک سپاہی کو، آپ ایک سولجر کو عزت نہیں دیں گے، آپ کی پوری قوم ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جو مرضی آپ کر لیں، تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے خرچے کم کریں۔ اب جتنا بوجھ عوام پہ پڑ رہا ہے اس کو کم کریں، اپنے اخراجات کم کر کے۔ ہر سال ہر حکومت آنے والی اور جو آ چکی ہے وہ عوام کو ایک وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتی ہے۔ اور وہ ٹرک کی بتی یہ ہے کہ جناب ہمارے ملک کے پاس بہت زیادہ معدنی وسائل ہیں۔ بھئی آپ مجھے بتائیں، ہم معدنی وسائل جو زمین کے اندر ہیں ان کو ہم کیا کریں؟ ہر آنے والی حکومت یہی بتاتی ہے، اسی سے عوام کو حوصلہ دیتی ہے، کرنا کچھ نہیں۔ بھئی آپ لوگ زمین کے نیچے بعد میں چلے جائیں، پہلے زمین کو اوپر سے ٹھیک کریں۔ جتنی دیر حکومتیں اپنے اخراجات کم نہیں کریں گی، عوام کے ٹیکس دینے کا کیا فائدہ؟ آپ مجھے ایک سیدھی سی بات بتائیں، ایک بڑی ہی سیدھی بات بتائیں کہ جو کنٹریکٹر، سرکاری ٹھیکیدار یا اس طرح کے دوسرے جو ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین، ان کی تنخواہوں سے آپ ٹیکس کاٹتے ہیں، ٹھیکیدار کے بل سے آپ ٹیکس کاٹتے ہیں اس کو بل دینے سے پہلے، تو مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کو آپ کون سی سہولتیں اس کے متبادل دے رہے ہیں؟ جو ایک کنٹریکٹر آپ کو فار ایگزامپل 1 کروڑ روپیہ ہی، آپ 1 کروڑ ہی سمجھیں، سالانہ اپنا ٹیکس اپنے کام سے کٹواتا ہے، گورنمنٹ کو دیتا ہے، اس کا بینیفٹ اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو ٹیکس دینے کا بینیفٹ مجھے بتائیں کیا ملتا ہے؟ کیا اس کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے؟ کیا اس کی اور اس کے بچوں کی ہیلتھ فری ہے؟ کیا اس کو کوئی اور مراعات جو سرکار کو دینی چاہیے، کیونکہ سرکار اسے ٹیکس لے رہی ہے، تو ٹیکس لینے والا جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ٹیکس دینے والے کو ریٹرن کرے۔ تو یہاں پہ ہمارے ملک میں کون سا ٹیکس ریٹرن ہوتا ہے؟ کس کو کون سی سہولت ملتی ہے؟ کوئی حکومت آتی ہے صحت کارڈ جاری کر دیتی ہے، کوئی حکومت آتی ہے آٹے پر سبسڈی دے دیتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے بڑے بڑے سائنسدان، بڑی بڑی زرعی یونیورسٹیاں جب سے پاکستان بنا ہے یہ کیا کر رہی ہیں؟ دوائیاں، فصلوں کے بیج، پھولوں تک کے بیج،
ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر یہ سفید ہاتھی ہم نے کیوں پال رکھے ہیں؟ ان سے ہم کیا کام لے رہے ہیں؟ انہوں نے اب تک کون سی ہمیں چیز دی ہے جو ملک کے معاشی نظام میں کام آئے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ فصلوں کی گروتھ ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑی ہی اہم چیز، دوائیوں پہ، زرعی ادویات پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، اور جب سپرے ہوتی ہے، آپ نے حالیہ دنوں میں ٹی وی پر سنا ہوگا کہ گورنمنٹ کے جہازوں کے ذریعے سپرے کی گئی فصلوں پر، لیکن اس کا یہ سنڈیوں وغیرہ پر، سفید مکھی پر، ان چیزوں پر، کپاس کی فصل کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کوئی زرعی سائنسدان زمیندار کو یہ بتانے کو تیار نہیں کہ اس کا بہت ہی آسان حل ہے۔ وہ حل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ بجھا ہوا چونا لیں، صبح اذان کے وقت اٹھیں، جیسے زمیندار ایک فصل کاشت کرنے بیجنے کے لیے چھٹا لگاتا ہے یا چھٹا مارتا ہے، اس کا اوس کے اوپر صبح اذان کے بعد یا اذان سے پہلے اوس جو پڑی ہوتی ہے فصلوں کے اوپر، اس کے اوپر اس کا چھٹا ماریں ہوا کا رخ دیکھ کر۔ آپ یقین کریں، تیسرے دن آپ فصل کے اندر جائیں، آپ کو سنڈی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ کتنا آسان حل ہے۔ اور جو آپ کا ایکو سسٹم زرعی ادویات کے استعمال سے سنڈیوں کو مارنے کے حساب سے جو نقصان ایکو سسٹم کو ہو رہا ہے، وہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ پرندے وہی سنڈیاں کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، جبکہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بہت آسان اور بہت ہی سستا حل ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی بینیفٹ سن لیں، آپ کی جو کھاد آپ ڈالتے ہیں وہ آپ کی آدھے سے بھی کم رہ جائے گی، کیونکہ جو کام کھاد نے کرنا ہے زمین کو پھلانے کا، وہی آپ کا یہ بجھا ہوا چونا کرے گا۔ آپ یہ استعمال کر کے دیکھیں، آپ کی دوائیوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کا کھادوں کا خرچہ آدھا رہ جائے گا۔ تو یہ زرعی سائنسدان کیا کر رہے ہیں؟ 4 سال 5 سال آپ لوگ کمیٹی ڈال لیتے ہیں، تو 4-5 سال کا آپ پودا کیوں نہیں 4-5 سال کے لیے لگاتے؟ آپ بیکار کناروں پر اپنے پودے لگائیں، درخت لگائیں۔ آپ سمجھیں کہ آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، 4-5 سال کے بعد زمیندار سے وہی پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ زرعی سائنسدان جو ہیں، یہ اس طرح کے مشورے کیوں نہیں دیتے عوام کو؟ یہ اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں، 12 بجے آتے ہیں، 4 بجے چھٹی کر جاتے ہیں، اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کام یہ کرتے کوئی نہیں۔ تو پھر ملک کا یہی حال ہوگا۔ آپ کو غیر مسلموں سے بھی مانگنا پڑے گا، جن کو ہم دن رات گالیاں دیتے ہیں، غیر مسلموں کو جو بے بہا ہماری مدد کرتے ہیں، ان کو بھی ہم گالیاں دیتے ہیں۔ ایسی قوم ہے ہم، اپنے محسنوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہیں، اپنی جماعتوں کی سیاست چمکانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اپنے ملک کے وسائل بڑھانے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کرنا، عوام کو اویئرنیس دینے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کرنا، اور نیگیٹو باتوں پہ سب سے زیادہ زور دینا۔ تو میں اس دعا کے ساتھ کہ ان اعلیٰ حکومتی افسران اور بیوروکریسی کے اعلیٰ ترین دماغوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے
کہ وہ عوام کا دکھ درد محسوس کریں، اپنی عیاشیاں کم کریں اور کام کرنے پر توجہ دیں۔ اور انہوں نے خود کام نہیں کرنا، انہوں نے کام کروانا ہے۔ تو آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ یہ میرا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں اور اعلیٰ حکومتی نمائندوں تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔